خرم صاحب، چونکہ آپ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، جس خط کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جو ہمارے تک معلومات آئی ہیں، ظاہر ہے ہم نے تو وہ خط نہیں دیکھا، مگر وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیبل تھا سابق جو وہاں کے رہے ہیں ایمبیسڈر اسد مجید خان سے، اور اس کے اندر وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ اگر نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال پاکستان کے اندر بنے گی، اور امریکہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ پہلے تو میری گزارش ہے کہ آپ کے ناظرین کو وضاحت ہونی چاہیے کہ خط نہیں ہے، وہ کیبل ہے، یہ ایک سفارتی مراسلہ ہے جس کو سائفر بھی کہتے ہیں، اور یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اپنے سفارتکار جو ہیں آپ کے، وہ جا کر دوسرے ملک کے جو معاہدین ہیں اور آفیشلز ہیں ان کے ساتھ کھل کر بات نہ کر سکیں تو پھر ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان نے ایک تو ڈپلومیسی اپنی جگہ پر کہ بھی ایک ایسا سائفر یا مراسلہ جو کہ ٹاپ سیکرٹ تھا اسے پریڈ گراؤنڈ میں ریویل کر دیا، بلکہ واضح طور پر عمران خان صاحب نے ان کا جو آئینی حلف ہے اسے وہ توڑ چکے ہیں۔ آئینی حلف کیا ہے آپ کے ناظرین میں پڑھ دیتا ہوں، یہ آخری اس کا جملہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے آئینی جو ان کا حلف اٹھاتے ہیں وہ، اینڈ دیٹ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister۔ تو پریڈ گراؤنڈ پہ اور سینئر جرنلسٹ کو آپ نے انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ تو کر دیا ہے نا، تو آپ اپنا حلف توڑ چکے ہیں، اور اپنی انا کی خاطر اور اپنے سیاسی آگ کو بجھانے کے لیے آپ نے اس کو ایز ایندھن یوز کیا ہے، ایک سفارتی مراسلے کو جس کو آپ کسی کو اب دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ اگر یہ واقعی کوئی تھریٹ ہو سکتی ہے جی تو پھر ہم سب کے سامنے آنا چاہیے، ہم وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ امریکہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن جب ہمیں شنید یہی ہے، اور ایک سے زائد لوگوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس میں جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ ہمارے سفیر کے ہیں، ہمارے سفیر رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے کسی آفیشل نے کیا کہا۔ تو جو اس طرح کی حرکت ہے، اب یہ پرائم منسٹر نے پچھلے سال ویسے انہوں نے کہا ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے۔ جی بہت اچھی بات ہے، بتا دینا ہمیں۔ پچھلے سال جون میں آپ کو پتا فورن آفس گئے اور پاکستان کے تمام جو سفارتکار تھے ان کی بہت ہی بھیانک بےزتی کر کے وزیر اعظم واپس آ گئے کہ جناب یہ تو بیکار ہیں اور بدنیت ہیں اور نائل ہیں، ان کو تو پتہ کچھ نہیں کیسے کرنا ہے۔ اور اب جو ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کو جس طرح یہ مسلسل ڈیمیج کر رہے ہیں، اور یہ جو مراسلہ ہے یہ وزیر اعظم کا ایک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ایک خیالی اور ہوائی چیزیں بنا کر پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھیں میں نے کیا کمال کیا۔ بھئی امریکہ نے تو آپ سے اڈے مانگے ہی نہیں تھے، تو آپ اگر ایک تفریحی چینل ہے HBO اس کے اینکر کو کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی صفر ویلیو ہے کہ جس چیز جو ہوئی ہی نہیں، ان کے وزیر اعظم کے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کر کے پورے ملک میں آپ نے بینر لگوا دیے۔ مگر دیکھیں اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں روبینہ صاحبہ۔ اس کے اندر ایک بات برے اثرات یہ ہیں کہ وزیر اعظم نے پاکستان کے پوری دنیا میں جو سفارتکار ہیں ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، کیونکہ اب ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹک سائفرز ہیں، جو سفارتی مراسلے ہیں، وہ اب سیکرٹ نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی وزیر اعظم کے کہے گا جی مجھے تو یہ خط آیا ہے، اور اب پورے پاکستان کی سفارتکاری کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو ڈپلومیٹس یہاں پہ